اور علماء کی فضیلت اور عظمت کے سلسلے میں بیان کیا تھا۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں تفقہوا الا وانتم اعراب جہال، دین کو سمجھو ورنہ تمہارے اندر اور خانہ بدوش بادیہ نشین لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، جن کا نہ کوئی کلچر ہوتا ہے، نہ سماج ہوتا ہے، نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، نہ مزاج ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بالکل دنیا سے الگ تھلگ ایک معاشرے کے اندر رکھتے ہیں۔ معصومین علیہ السلام نے اس سلسلے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ آج مجھے عرض کرنا ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر اعتراض ہوتا ہے فقیہ پر کہ فقہا کون ہے، فقیہ کی کیا عزت ہے، فقہا کی کیا عظمت ہے۔ تو پہلے تو میں نے یہ عرض کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہر گروہ میں سے چند افراد نکلے اور جا کر وہ تفقہ فی الدین کریں۔ کیا کریں؟ تفقہ فی الدین، یعنی دین کو سمجھنے میں پوری طریقے سے کوشش کریں، تفقہ فی الدین کریں، دین کو سمجھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ کر آئیں تو انہیں ڈرائیں۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی تبلیغ کا ذمہ دار جاہلوں کو یا ابو جہل کو نہیں بنایا ہے، دین کا ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اور فقہا کو بنایا ہے، اور اس کے لیے معصومین کی احادیث بھی موجود ہے، قرآن مجید کی آیات بھی موجود ہے۔ مثلا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مولا فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دین کو سمجھو۔ دوسری جگہ پر ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قال اذا اراد اللہ بعبد خیرا ففقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جب اپنے کسی بندے کو خیر کے ساتھ محسوس کرتا ہے، جس بندے کے لیے خیر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ اچھائی میں ہو، خیر میں ہو، تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اسی لیے بہت ساری احادیث ہیں، لیکن میں دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ امام ارشاد فرماتے ہیں علیکم بالتفقہ فی دین اللہ، تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اللہ کے دین کو سمجھو۔ ولا تکونوا اعرابا، اور اپنے آپ کو جاہل بدو خانہ بدوش اعرابی مت بناؤ۔ فإنه من لم يتفقه في دین اللہ لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ، جو شخص دین کو سمجھ کر نہیں آئے گا قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف اپنی نگاہ بھی نہیں کرے گا، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی تعلق نہیں جوڑے گا۔ فإنه من لم يتفقه في دین اللہ لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامت ولم یزکی لہ عملہ، اور نہیں اس کے عمل کو پاک سمجھا جائے گا، پاک کرے گا۔ عمل کو پاک رکھنے کے لیے دین کا سمجھنا ضروری ہے۔ یعنی ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کیوں پڑھی جا رہی ہے، نماز کے آداب کیا ہیں، نماز کے واجبات کیا ہیں، نماز کے مبطلات کیا ہیں، نماز کے خصوصیات کیا ہیں۔ اگر نہیں معلوم ہے تو پھر ہماری نماز ایک رہٹ میں کولوں میں بندھے ہوئے بیل کی طرح سے ہے جو گھومتا ہے اور کسی منزل پر نہیں پہنچتا۔ لہذا دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور اسی کو سمجھانے کے لیے شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے اس میں آپ نے فرمایا کہ
کہ فرض اللہ الایمان لکم تطہیرا من الشرک، اللہ نے تم پر ایمان اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دیا جائے. لہذا اگر ایمان لانے کے بعد بھی کوئی مشرکانہ باتیں کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان لانا کسی کام کا نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. فرض اللہ الایمان لکم تطہیرا من الشرک والصلاۃ تنزیہا عن الکبر، اور نماز کو تم پر اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہیں تکبر سے پاک کر دیا جائے. اگر نماز پڑھ کر بھی انسان متکبر ہے اور اس کی گردن میں سریا پڑا ہوا ہے اور وہ دین کو نہیں سمجھتا ہے، بیکار ہے ایسی نماز. نماز پڑھے سمجھ کر کیوں پڑھی جا رہی ہے، کس کے سامنے پڑھی جا رہی ہے، کس کے حکم سے پڑھی جا رہی ہے، اس کے فوائد کیا ہیں. نماز کے لیے قرآن مجید میں مثلاً کہا گیا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے اور بری باتوں سے روکتی ہے. ایک شخص میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا یا امام، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور برائی بھی کرتے ہیں. ہاں جی، کہا قرآن مجید کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے اور فحشاء سے اور منکرات سے روکتی ہے. یہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور منکرات بھی کرتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے، کیسے روکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو باتیں یاد رکھو، یا وہ نماز نہیں ہے جسے تم نماز سمجھ رہے ہو، یا وہ برائی نہیں ہے جسے تم برائی سمجھ رہے ہو. نماز بھی پڑھتا ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، خدا نخواستہ شراب بھی پیتا ہے، خدا نخواستہ اور برے کام کرتا ہے، لیکن نماز بھی نہیں چھوڑتا. یہی حالت آج مسلمانوں کی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ جنہوں نے اس وقت پارا چنار پر حملہ کر رکھا ہے، پارا چنار کا رستہ روک رکھا ہے، یہ نماز سے پنجگانہ کے پابند ہے، ہو سکتا ہے تہجد کے بھی پابند ہو، لیکن یہ نماز پڑھ کر مسلمانوں کو خون بہانا، مسلمانوں کے خلاف قتل و غارت گری کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے، دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے، ان کا کوئی تعلق اسلام کا نہیں. اگر مسلمان ہوتے تو نماز روکتی ہے انسان کو برائی سے، بری باتوں سے. ممکن ہی نہیں تھا کہ نماز پڑھنے والا مسلمان پر ظلم کرے یا مسلمان پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھے. جیسے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم ہوا، دنیا کے 52 ملکوں کے مسلمان حکمران اور مسلمان خاموش بیٹھے رہے، پاکستان سمیت. کیا مطلب ہے؟ یہ نمازیں نہیں ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ ہے. اس کلمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو، اس نماز اور عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو، اس لیے کہ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں ہے. دین سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے. اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ ایک عالم رات بھر سویا رہے اور ایک عبادت گزار بغیر علم کے ساری رات نمازیں پڑھتا رہے، عالم کا سونا اس کی نمازوں سے افضل ہے. عالم کا سونا اس کی نمازوں سے افضل ہے. عزیزان گرامی، یہی بات سمجھانے کی ہے کہ 2 رکعت نماز، ابھی جیسے حکم ہے نماز کا کہ اول وقت میں نماز پڑھو، کیا کرو؟ اول وقت میں نماز پڑھو. لیکن اگر تمہیں علم حاصل کرنا پڑ جائے اور نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے، تو معصوم فرماتے ہیں معرفت کے ساتھ آخر وقت میں نماز پڑھنا بغیر معرفت کے اول وقت نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اس چیز کو سمجھنا ہے. دین کا سمجھنا یہ نہیں ہے کہ میں نماز کا وقت آیا نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، روزے کا وقت آیا روزہ رکھ لیا، حج کا وقت آیا حج کر لیا، زکات کا وقت آیا زکات دے دی. یہ ہے دینداری، تفہیم دین نہیں ہے. دین کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ
کہ قیامت کے دن وہ انسان جو دین کو سمجھے بغیر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں کرے گا. عن علی بن حمزہ قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام. اصول کافی کی جلد اول صفحہ نمبر 86 پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. فرماتے ہیں یقول تفقہوا فی الدین. چھٹے امام نے فرمایا کہ دین میں سمجھ پیدا کرو. فإنہ من لم يتفقہ منکم فی الدین. تم میں سے جس نے بھی دین کو نہیں سمجھا فہو اعرابی وہ بدو ہے جاہل ہے. ان اللہ تبارک و تعالی یقول لیتفقہوا فی الدین ولینذر قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اگر چاہتے ہو کہ سمجھ والی زندگی، میں نے مدرسہ کھول لیا، میں نے مسجد بنا دی، میں نے ایک یتیم خانہ کھول دیا، میں نے مثال کے طور کے اوپر بہت سارے نیکی کے کام کیے، لیکن دین کی سمجھ نہیں ہے، معلوم نہیں کیوں کیا ہے. بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے، دنیا کو بتانے کے لیے، لوگ مجھے اچھا کہیں گے. تو لوگوں کو اچھا سمجھانے کے لیے جو کام کیا جائے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک انسان دین کو سمجھ نہ لے. مثال میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بہت ہی آسان سی مثال کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام عصر کے موقع پر، ظہر کے موقع پر سعید نے کہا کہ مولا دل چاہتا ہے کہ آپ کے پیچھے آخری نماز پڑھو. امام نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا صدقتا، تو نے سچ کہا، ہذا اول وقت ہے، یہ نماز کا اول وقت ہے. قد ذکرت الصلاۃ، تو نے نماز کو یاد کیا ہے. جعلک اللہ من المصلین، خدا تجھے نماز گزاروں میں شامل کرے. امام نے دعا دے دی. اس کی خواہش کیا ہے؟ خواہش ہے کہ مولا آپ کے پیچھے نماز پڑھوں، آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھوں. لیکن جب امام علیہ السلام نے نماز پڑھنے کے لیے صفیں بنوائیں تو جس نے امام کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی خواہش کی تھی امام نے اسے اپنے آگے کھڑا کر دیا. کہا کہ تم تیروں کو برداشت کرو، تیروں کو روکو، ہم نماز پڑھیں گے. تو کچھ لوگ وہ تھے کہ جو امام کے پیچھے کھڑے تھے اور سعید اور ابو سمامہ سجاوی آگے کھڑے تھے. جو بھی دشمن کی طرف سے تیر آتا تھا اسے یہ اپنے سینے پہ روکتے تھے، ڈھال سے روکتے تھے، ہاتھ سے روکتے تھے. یہاں تک کہ جیسے ہی امام علیہ السلام کی نماز تمام ہوئی یہ دونوں زمین پر گرے. امام علیہ السلام نے سعید کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، تیر نکالے جسم میں سے، کہا سعید کتنا اچھا نام تیری ماں نے تیرا رکھا تھا، تو دنیا میں بھی خوش بخت، آخرت میں خوش بخت. پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ سعید نے خواہش کی تھی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی، امام نے اسے اپنے آگے کھڑا کیا، تو سعید نے اعتراض کیوں نہیں کیا کہ مولا میں تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے آگے کھڑا کر دیا؟ نہیں، چونکہ سعید دین کو پہچانتا تھا، امام کی معرفت رکھتا تھا، وہ جانتا تھا کہ حکم امام کا نام ہی نماز ہے. امام علیہ السلام کا حکم مانا. بس یہاں پر بھی یہی معاملات ہیں. مثال کے طور پر میں زیارت پر جانا چاہتا ہوں، میں مستحب سنتی حج، سنتی عمرے پر جانا چاہتا ہوں، واجب نہیں، سنت. میرے پڑوس میں، میرے گھر میں، میرے عزیزوں میں، میرے بہن بھائیوں میں کوئی ایسا لاچار ہے
جسے دوا کی ضرورت ہے، گھر نہیں ہے، چھت کی ضرورت ہے، کیا ہے، بچوں کے اسکول کی فیس نہیں ہے، اور اس طریقے کے بہت سارے معاملات ہیں، وہ ادا کرنے ہیں اسے۔ صلہ رحمی اس پر واجب ہے کہ یہ اپنے رشتے دار کی مدد کرے، لیکن کیا کرتا ہے، کہتا ہے رشتے دار مرتا ہے مرے، پریشان ہوتا ہے ہو، مجھے تو زیارت پر جانا ہے۔ یہ دین فہمی کے خلاف ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ اس کی مدد کر، اگر تیرے پاس نہیں بچتا نہ بچے، لیکن تیری یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تو قطع رحمی کرے۔ اس لیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں، آج سے تقریباً چند سال پہلے جب یہ یہاں پر کورونا کا معاملہ چلا تو کچھ دوستوں نے مجھ سے کہا، لاڑکانہ کے تھے، کہا سائیں اس سال ہم زیارت پر نہیں جا سکتے، 9 سال ہو گئے ہمیں، ہر سال مشی پر جاتے ہیں، اس سال نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر کورونا کی وجہ سے ویزا نہیں مل رہا۔ تو میں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ کے علاقے میں سیلاب گزرا ہے، بہت سارے لوگ بغیر چھت کے ہیں، بغیر گھروں کے ہیں، یہ جو آپ 8-10 دوست مل کر جاتے ہیں زیارت پر، 15-20 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، ان 15-20 لاکھوں سے 2-3 مومنوں کے گھروں کی چھت ڈلوا دیں، ان کے گھر بنوا دیں، یقیناً اس کا ثواب آپ کو ملے گا، جو آپ کو کربلا جا کے ملتا ہے وہ یہاں بھی ملے گا۔ امام بھی راضی ہوں گے۔ کہنے لگے صاحب پر اساں تو پانچے نفس کے خوش کرنا ہوتا، امام بھی راضی کم سوچا ہوں۔ تو دین کو سمجھنا ہو، مثال کے طور پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں رشتہ داروں کی ہم مدد کرتے ہیں، لیکن وہ رشتہ دار جن سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اگر ہمارے تعلقات اچھے نہ ہوں رشتہ داروں سے، پہلے مر جائے ہمارا کیا لینا دینا، موسا ہے ہی نہ تو میں تو مدد کریں۔ جبکہ قطع رحمی کرنا لعنت ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے جو آدمی قطع رحمی کرتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، تو خدا کی لعنت لینے کو گوارا کرتا ہے لیکن اپنے نفس کی خاطر وہ کام کرنا نہیں چاہتا جس سے کرنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت ہے اس عمل کی کہ ہم سب مل کر دین کو سمجھنے کے لیے کوشش کریں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، زیادہ تفصیل سے نہیں۔ ایک تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کریم ہے، جب تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہو اور فرادہ نماز پڑھتے ہو تو فرق یہ پڑتا ہے، فرادہ نماز میں کبھی قیام میں دفتر میں بیٹھے تھے، رکوع کے اندر گھر والوں کے ساتھ پکنک منانے گئے ہوئے تھے، سجدے میں کوئی اور خیال آ گیا، تو جتنی نماز میں اللہ کے لیے خضوع و خشوع کیا یہ قبول، باقی کے ذمہ دار تو آپ خود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا تو سجدے میں تھا کہاں؟ نماز اتنی ہی قبول ہوگی جتنی ہم نے اللہ کے لیے پڑھی، لیکن جب وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو اب معصوم فرماتے ہیں کہ خدا کے یہاں یہ بخل نہیں کہ کسی ایک کی نماز قبول ہو جائے، رکوع قبول ہو جائے، باقی کا رد کر دے، تو اس پوری جماعت میں کسی کا رکوع قبول ہے تو سب کا رکوع قبول، کسی کا سجدہ قبول ہے تو سب کا سجدہ قبول، کسی کا قیام قبول ہے تو سب کا قیام قبول، کسی کا تشہد قبول ہے تو سب کا قیام قبول، یعنی
یہ نماز جماعت وہ ہے کہ جس میں آپ کی مکمل طور پر یہ ناقص نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، باقاعدہ طور پر نماز جماعت پڑھنے والا انسان اگر کوئی اس کا ساتھی نماز میں نہیں آیا تو پوچھتا ہے کہ کیوں نہیں آیا. مثلا بیمار ہے، شہر سے باہر گیا ہوا ہے، پریشان حال ہے، کوئی مجبوری ہوئی ہے تو خبرگیری کرے گا اس کی، تاکہ اس کی مدد اور معاونت کر سکے اگر وہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہو. دوسری چیز یہ کہ ہر نماز کے بعد صدقے کا حکم ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھو اور زکات دو. مسجد میں آنے والے حضرات اگر مسجد کو ادارہ بنائیں اور ہر نماز کا صدقہ مسجد میں دیں اور اس کو جمع کریں تو آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں میں اگر کوئی حاجت مند مومن ہوگا اسے دوا کے پیسے مل جائیں گے، بچوں کے اسکول کی فیس مل جائے گی، اور کوئی اس کا مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا. تو مسجد ایک مرکز ہے جہاں آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. ہم نے مسجد کو ایک روٹین کی جگہ بنایا، جاؤ نماز پڑھو اور گھر بھاگ جاؤ، بس اس سے آگے کی ضرورت نہیں ہے. جمعے کی نماز جو آپ پڑھتے ہیں، بس میں آخری بات کر کے تمام کرتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھی، نماز میں سورہ جمعہ پڑھی، آپ کو ترجمہ تو نہیں آتا، کبھی ترجمہ پڑھیے گا. اس کے اندر ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز پوری ہو جائے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. پوچھا گیا معصوم سے اللہ کا فضل کیا ہے؟ کہ اللہ کا فضل ہے کسی عالم کے پاس جا کر قرآن کی کوئی آیت، معصوم کا کوئی فرمان سمجھو، ایک فرمان بھی تم نے سمجھ لیا تو یہ خدا کا فضل ہے. یہ رحمت سے بھی بلند ہے، نعمت سے بھی بلند ہے. دین کی سمجھداری پیدا کرو تاکہ تمہارے اندر زیادہ سے زیادہ دین کی تفہیم پیدا ہو. اور معصوم نے فرمایا کہ وہ عبادت جو عبادت گزار کو متکبر بنا دے، اللہ کو اس عبادت گزار سے وہ گناہگار انسان زیادہ پسند ہے جو گناہ کے بعد اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس کرتا ہے، خجالت کا احساس کرتا ہے. ہمیں دین کی تفہیم نہیں ہے، دین داری ہے. تفہیم دین معصوم کے فرمان سے ملتی ہے. زکوٰۃ تم پر فرض کی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ زکوٰۃ سے تمہارا رزق بڑھے گا اور نماء للرزق، تزکیۃ للنفس، تمہارا نفس پاکیزہ ہوگا. ہم زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے تھے کھٹی بولا سے بچے ہی نہ تھو، بچتا ہی نہیں. سیلاب میں چلا جائے، فصل کو کیڑا لگ جائے، برسات پڑ کے تباہ ہو جائے، پھر ہم دونوں ہاتھ بلند کر کے کہتے ہیں جی اللہ کی مرضی، جیسے اللہ کی مرضی. اور میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے یہاں شری میروا کے علاقے میں جب ہم چھوٹے تھے تو ہم رہتے تھے وہاں، ظاہر میں نے میٹرک وہیں سے کیا. تو ایک واقعہ مشہور تھا کہ ایک قوم ہمارے یہاں آباد ہے جس پورے گاؤں کے اندر فقیر نہیں جاتا، پینو فقیر نہیں جاتا، اور گاؤں کے تقریباً 90% لوگ حاجی ہیں. گاؤں میں فقیر نہیں جاتا. کیوں؟ کہا اس گاؤں میں فقیر اس لیے نہیں جاتا کہ اس گاؤں سے انہیں خیرات ملتی نہیں، ٹکا بھی دینے کو کوئی تیار نہیں. تو مشہور ہے کہ اس گاؤں کے ایک بچے کو جس کی ماں روٹی پکا رہی تھی تندور پر بیٹھی ہوئی چولہے پر،
بچے نے ماں سے روٹی مانگی، اس نے روٹی کا ٹکڑا دے کے بچے کو پہلایا، بچہ روٹی کا ٹکڑا لے کے صحن کے اندر گھوم رہا تھا، ادھر سے کوا آیا اور اس نے جھپٹا مارا اور وہ روٹی چھین کے بچے سے لے گیا۔ اب باپ جو ہے وہ اس کوے کے پیچھے بھاگا، بیچ میں آتی نہر، کوا تو پار ہو گیا، یہ رہ گیا۔ مجبوراً دیکھ کے کہتا بھلا آئی بات اللہ ہے، مطلب میرے ہاتھ میں نہیں رہی تو یہ تیرے اللہ کی راہ میں میں نے خیرات کی۔ تو خیرات ایسے نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے یہاں لوگ مرنے والے وصیت کرتے ہیں، میں مر جاؤں تو 10,000 فلاں مسجد کو دے دینا، 20,000 فلاں کو امام بارگاہ میں دے دینا، 5,000 فلاں سید کو دے دینا۔ نبی نے فرمایا ایک کھجور مرنے والا جو اپنے ہاتھ سے خیرات کر کے جائے وہ بھرے ہوئے گودام کے خیرات کرنے سے افضل ہے۔ یہ دین پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالَّذِينَ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔